کہ ممبر عرفہ جو ہے یہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور ممبر عرفہ میں ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ اس کو دیکھتی ہے کس انداز سے کہ وہاں سے ایسی آواز اٹھے جو امت مسلمہ کی آواز ہو۔ نو ڈاؤٹ کہ دعا کے اوپر بات کرنا، نو ڈاؤٹ کہ تقوی کی تلقین کرنا، نو ڈاؤٹ کہ لوگوں کو عبادت اور عمل صالح اور توحید کی بات کرنا یہ بڑا اہم ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آج ممبر عرفہ میں موجود ہوتے اور خطبہ حج ارشاد فرما رہے ہوتے تو کبھی بھی غزہ کے مسلمانوں کا ذکر کیے بغیر نہ رہتے، کبھی بھی امت مسلمہ جو اس وقت مظلوم ہے ان کا تذکرہ کیے بغیر نہ رہتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ چونکہ وہ اسکرپٹڈ خطبہ ہوتا ہے، اس میں جو خطیب صاحب ہیں ان کا احترام سر آنکھوں پر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اوورال خطبہ حج جو ہے وہ سیاسی تقریر نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت آپ عالم اسلام سے بات کر رہے ہیں، اس وقت یہ ہے کہ امت مسلمہ کے مسائل کو سامنے رکھا جائے، ان کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ آپ میں سے سارے لوگ جو ہے جس دن خطبہ حج ہونا تھا سارے اپنی ٹی وی کی سکرینوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے خطبہ حج سننا ہے، خطیب صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو خطیب صاحب سے آپ نے سنا دعا کسے کہتے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں، للہیت کیا ہے، توحید کیا ہے، ایمان کیا ہے، تقوی کیا ہے، جو آپ ہر روز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سنتے رہتے ہیں۔ لیکن جہاں امت مسلمہ کی آواز اٹھانے کی بات تھی، جہاں پہ جو ہے وہ مظلوم مسلمانوں کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کرنے کی بات تھی، اس وقت اس حوالے سے آپ کو ایک نقطہ بھی نہ ملا، ایک علمی بات بھی آپ کو نہ ملی جو کہ ملنی چاہیے تھی، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان جو ہے مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، ہر طرف جو ہے ان کے خلاف پلاننگز ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو آج کے خطبہ میں اس طرح کی اگر بات ہی نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ تھوڑی سی تشنگی رہ جاتی ہے، کمی کوتاہی رہ جاتی ہے جو کہ پوری ہونی چاہیے۔